नाज़रीन, आज हम आपको सुनाएंगे मौलाना का लिखा हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या, जिसमें आप बेवकूफ़ों की वजह से भागकर पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ रहे थे और एक शख्स ने आपका ताक़ुब किया और इस भागने का सबब दरियाफ़्त किया। मौलाना ने इसका टाइटल दिया है गिरफ्तने ईसा अलैहिस्सलाम बरफराज़े को अज़ अहमका व शख्से दरपे उ रफ्तन व सवाल करदन, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का अहमकों से भाग कर पहाड़ पर चढ़ना और एक शख्स का आपके पीछे आना और सवाल करना। आइए मौलाना की ज़ुबान से जानते हैं कि हज़रत ने ये वाक़या क्यों लिखा है और हमें क्या समझाना चाहते हैं। मौलाना लिखते हैं, ईसा मरियम बकोहे मी गरेख्त शेर गोई खूने उ मी ख़ास रेख्त, यानी फरमाते हैं कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम एक पहाड़ की तरफ भाग रहे थे जैसे कोई शेर उनका खून बहाना चाहता हो। यके दरपे दवीद व गुफ्त खैर दर पैत कस नीस्त चे गुरेजी चुतैर। एक शख्स उनके पीछे दौड़ा और बोला, खैरियत है हुजूर, आपके पीछे तो कोई नहीं है, आप परिंदे की तरह क्यों भाग खड़े हुए हैं। बाशताब आचना मी ताख चुफ्त कि अज शताब खुद जवाबे उना गुफ्त। मौलाना फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जल्दी में इस तरह चुस्ती से भाग रहे थे कि अपनी जल्दी में उसको कोई जवाब ना दिया। यक दो मैदा दर पे ईसा बरांद पस बजिद्दो जहद ईसा रा बहांद, यानी फरमाते हैं कि वो शख्स कोई 1-2 एकड़ ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे भागा होगा, फिर उसने कोशिश से हज़रत को पुकारा कि अज़ पे मरज़ात हक यक लहज़ाईस्त कि मरा अंदर गुरेज़त मुश्किलीस्त। क्या कहने लगा? वो शख्स कहने लगा कि हुजूर, अल्लाह की रज़ा के लिए थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि आपके भागने ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। अज़ के ईसू मी गुरेज़ी ए करीम नए पैत शेर व नए खौफ़ खस्म बीम। कहने लगा, ए साहिब करम, आप इस जानिब किस लिए भाग रहे हैं? ना तो आपके पीछे कोई शेर लगा हुआ है, ना दुश्मन का डर है और ना आपको कोई खौफ समझ आ रहा है। गुफ्त अज़ अहमद गुरेज़ानम बरो मीर हानम खेशरा बंदम मशो। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ भाई, मैं बेवकूफ़ों से भाग रहा हूँ, मैं अपने आप को उनसे रिहाई दिला रहा हूँ, इसलिए मुझे न रोको। गुफ्त आखिर आ मसीहा न तो ही कि शवद को रो कर अज़ तो मुस्तवी। वो शख्स कहने लगा कि हुजूर, आप वही मसीहा नहीं हैं जो अंधों और बहरों को ठीक कर देते हैं। गुफ्त आरे गुफ्त आशा निस्ती कि फसूने गैब रा मावैस्ती। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ भाई, मैं वही हूँ जो अंधों और बहरों को ठीक करता हूँ। उसने कहा कि अच्छा ये बताइए, क्या आप वही शाह नहीं हैं कि आप गैबी मंतर के मावाओ मलजा हैं। चूँ बहानी आफसूँ बर मुर्दई बर जहद चू शेर सैदा वर्दई। कहने लगा, क्या आप वही मंत्र पढ़ने वाले नहीं हैं जो जब किसी मुर्दे पे मंत्र पढ़ते हैं तो वो मुर्दा इस तरह कूद पड़ता है जैसे शिकार पकड़ कर लाने वाला शेर। हज़रत क्या फरमाते हैं, गुफ्त आरे आमनम गुफ्ता के तो नए अजगिल मुर्गा कुनी ए खूबरू। आपने फरमाया कि हाँ भाई, मैं वही हूँ जो मुर्दे ज़िंदा करता हूँ। फिर उसने कहा कि ए हसीन, क्या आप वही नहीं हैं जो मिट्टी के परिंदे बनाते हैं। बरदमे दरवे सुबक बाजा शवद दर हवा अंदर जमा पर्रा शवद। कहने लगा, फिर आप वही दम उस मिट्टी के परिंदे में फूंक देते हैं तो वो ज़िंदा हो जाता है और फ़ौरन ही हवा में उड़ने लगता है। गुफ्त आरे गुफ्त पस ए रूह पाक हर चे हाही मिकुनी कीस्त बाक। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ भाई, वो मिट्टी के परिंदे बना के उनमें फूंक मार के उनको ज़िंदा करने वाला भी मैं ही हूँ। फिर वो शख्स कहने लगा कि ए पाक रूह, आप जो चाहते हो कर लेते हो, फिर किस चीज़ का डर है, क्यों भाग रहे हैं आप। बात चुनी बुरहान के बाशद दर जहाँ कह न बाशद के मर तुरा अज बंदगा। वो शख्स कहने लगा, हुजूर, ऐसी दलील के होते हुए दुनिया में वो कौन होगा जो आपका गुलाम ना हो। गुफ्त ईसा के बजाते पाके हक मुब्दे तन खाल के जाँ दर सबक। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ اللہ کی پاک ذات کی قسم جو کہ جسموں کا پیدا کرنے والا ہے اور ازل میں روح کا خالق ہے، حرمت ذات و صفات پاک او کہ بود گردوں گریباں چاکے او۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پاک ذات اور صفات کی قسم جس کا عاشق آسمان ہے اور اللہ کے عشق میں وہ بھی اپنا گریبان پھاڑے ہوئے، کہاں فسوں و اسم اعظم را کے من بر کرو بر کور خاندم شد حسن۔ عیسیٰ علیہ السلام مزید فرمانے لگے کہ وہ منتر اور اسم اعظم میں نے جس بہرے اور اندھے پر پڑھا ہے نا وہ اچھا ہو گیا ہے۔ بر کوہ سنگیں بخانم شد شگاف خرقہ را بدرید بر خود تابناف۔ آپ نے مزید فرمایا کہ میں نے وہ اسم اعظم پتھریلے پہاڑ پر پڑھا، وہ شک ہو گیا اور اس نے ناف تک اپنا پیرہن پھاڑ ڈالا۔ برتن مردہ بخاندم گشت ہئی بر سرے لا شئی بخاندم گشت شئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس اسم اعظم کو مردہ جسم پر پڑھا تو وہ زندہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے ناچیز پر پڑھا تو وہ چیز بن گئی۔ خاندم آرا بر دل احمق بود صد ہزاراں بار درمان نشد۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھئی میں نے بڑی محبت سے اس اسم اعظم کو بے وقوفوں کے دل پر لاکھوں بار پڑھا ہے مگر ان کا کوئی علاج نہیں ہوا۔ سنگ خارا گشت وازاں خو برن گشت ریگ شد کہ ازو نروے دھیج کشت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ احمق سنگ خارا بن جاتا ہے اور اس عادت سے بالکل نہیں ہٹتا، ریت بن جاتا ہے جس سے کوئی کھیتی نہ اگ سکے۔ گفت حکمت چیست کہ آنجا اسم حق سود کرد اینجا نبود آرا سبق۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور پھر بتائیے اس میں کیا راز ہے کہ آپ کے اسم اعظم نے وہاں تو فائدہ کیا لیکن احمق کے دل پر نہیں چلا وہ۔ گفت رنج احمقی قہر خداست رنج کوری نیست قہر آں ابتلاست۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بے وقوفی کی بیماری خدا کا عذاب ہے، اندھے پن کی بیماری عذاب نہیں ہے، آزمائش ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا ابتلا رنجیست کہ رحم آورد احمقی رنجیست کہ آن زخم آورد، یعنی فرمایا کہ آزمائش وہ بیماری ہے جو اللہ کا رحم لاتی ہے اور بے وقوفی وہ بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ کا غضب لاتی ہے اور زخم پیدا کرتی ہے۔ آنچے داغے اوست مہر او کردہ است چارہ بروے نیارد بردست۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رد ہونے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مہر لگا دیتا ہے، کوئی تدبیر اس بے وقوفی پر دستبرد رکھتی ہی نہیں ہے۔ اب مولانا بحر العلوم اپنے اصلاحی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں از احمقاں بے گریز چوں عیسیٰ گریخت صحبت احمق بسیخوں خواہ بریخت۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سن لو بھائی، بے وقوفوں سے اس طرح بھاگنا جیسے عیسیٰ علیہ السلام بے وقوفوں سے بھاگے تھے، اس لیے کہ احمقوں کی صحبت نے بڑے خون بہائے ہیں۔ اندک اندک آبرا دزدد ہوا و این چنی دزدد ہم احمق از شما۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہوا پانی کو تھوڑا تھوڑا چرا کر اڑا لے جاتی ہے، اور اس طرح فرماتے ہیں کہ بے وقوف تم سے ایمان چرا لیتا ہے۔ گرمی اترا دزدد و سردی دہد ہم چنا زیر خود سنگے نہاد۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تیرے ایمان کی گرمی چرا لیتا ہے اور تجھے سردی دے دیتا ہے، جس طرح وہ اپنے نیچے پتھر رکھ کے بیٹھتا ہے۔ آں گریز عیسوی نہ از بیم بود ایمن استو از پہ تعلیم بود۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا یاد رکھو خوف کی وجہ سے نہیں تھا، فرماتے ہیں وہ تو محفوظ تھے، یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ آگے فرماتے ہیں زم حریر ار پر کند آفاق را چے غم خورشید با اشراق را۔ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی اگر سردی تمام دنیا کو بھی بھر دے تو روشن سورج کو کیا غم ہے۔ ہر کرا گرمی بود از نور حق اونچے غم دارد ز سردی ہائے بک۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے نور کی گرمی حاصل ہو جائے اس کو سخت بارش کی سردی کا کیا غم ہے بھائی۔ آئیے عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے درسی پہلوؤں پر ایک نظر کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں آپ بھاگتے جا رہے تھے
اور ایک شخص نے آپ کو پہچان لیا۔ اس شخص نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں بے وقوفوں سے بھاگ رہا ہوں۔ اس نے سوال کیا کہ حضور کیا آپ وہی نہیں ہیں جو اندھوں اور بہروں کو ٹھیک کر دیتے ہیں؟ کیا آپ وہی نہیں ہیں جو مٹی کا پرندہ بناتے ہیں پھر اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بھئی میں وہی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت آپ ایسی برہان کے ہوتے ہوئے پھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس برہان کے ہوتے ہوئے تو دنیا میں وہ کون شخص ہوگا جو آپ کا غلام نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اسی ذات کی قسم جس نے جسم پیدا کیے ہیں اور ازل میں روح کی تخلیق کی ہے، میں نے یہ اسم اعظم بحروں پر پڑھا وہ ٹھیک ہو گئے، اندھوں پر پڑھا وہ بھی ٹھیک ہو گئے، پتھریلے پہاڑوں پر پڑھا تو فرماتے ہیں وہ شک ہو گئے اور انہوں نے ناف تک اپنے پیرہن پھاڑ دیے۔ لیکن فرمایا کہ میں نے بے وقوفوں کے دلوں پر اسے لاکھوں مرتبہ پڑھا ہے لیکن ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ پہلا سبق اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ بعض لوگ ازلی سعید ہیں اور بعض ازلی بدبخت ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک نظر کریں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سنتے ہیں تو ایران سے فوراً حاضر ہو کے اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن پاس رہنے والے چچا ابو لہب، ابو جیل اور دوسرے بدبختوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ انہوں نے سرکار کو دیکھا بھی اور آپ نے انہیں دعوت اسلام بھی دی۔ دوسرا سبق عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں اس وقت ملتا ہے جب اس شخص نے عرض کیا کہ حضور آپ کا اسم اعظم اندھوں پہ، بہروں پہ، پرندوں اور پہاڑوں پر تو اثر کرتا ہے، ان احمقوں پر کیوں اثر نہیں کرتا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے وقوفی کی بیماری خدا کا عذاب ہے، یعنی فرمایا کہ یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اس لیے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تیسرا سبق مولانا اس پورے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے ہمیں یہ دیتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو نہ ماننے والوں سے ایسے ہی بھاگو جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنے عہد کے ان بے وقوفوں سے بھاگے تھے۔ پھر آپ نے مثال دی کہ جیسے ہوا تھوڑا تھوڑا پانی کو اڑا کے لے جاتی ہے، فرمایا بالکل اسی طرح انبیاء اولیاء کو نہ ماننے والے اپنی صحبت سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کا ایمان اڑا لیتے ہیں۔ پھر مولانا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھاگنا کسی خوف کی وجہ سے نہیں تھا، فرماتے ہیں یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے بھاگ جانا چاہیے، وگرنہ فرماتے ہیں کہ جس کو نور حق کی گرمی میسر ہو اسے ان کو نہ ماننے والوں کی بد عقیدگی کی سردی کیا ٹھنڈا کرے گی۔ مولانا اس واقعے میں یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ اصحاب شرح صدر بد عقیدہ لوگوں کی صحبت کے نقصان سے محفوظ ہیں، وہ بچ جاتے ہیں، لیکن عوام الناس کو ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔